اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرة الطاغین المتخاذل لکبریائہ اوطاد المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صلوات عزیزان محترم، قرآن اور انسان کے عنوان کے حوالے سے آج ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ دیکھیے، انسان کی زندگی کا آغاز ہے دنیا سے۔ یہ انسان، اس کی زندگی کا آغاز ہے دنیا سے اور جانا ہے روز آخرت تک۔ اس دنیا سے انسانی زندگی کا آغاز ہے اور جانا ہے روز آخرت تک، اور دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے میں انسان کو زندگی گزارنی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن اس بات کو کیا کرو گے کہ یہ انسانی زندگی خطرات کی زد پر ہے۔ یہ انسانی زندگی خطرات کی زد پر ہے۔ بھائی، زندگی کو موت کا خطرہ، جوانی کو بڑھاپے کا خطرہ، دولت کو ضائع ہو جانے کا خطرہ، صاحبان اقتدار کو اقتدار کے چلے جانے کا خطرہ، اور زندگی کو موت کا خطرہ۔ تو اب اتنی خطرات میں گھری کہ زندگی نہ مکمل قبول کرنے کے لائق ہے، نہ مکمل رد کرنے کے قابل ہے۔ لیکن اس بات کو کیا کرو گے کہ ساری دنیا کی صحافتیں اور ساری دنیا کے دانشور دنیا والوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم جیو اسی زندگی کے لیے۔ اور جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی تشریف فرما ہے اور ان کی خدمت میں بھی دو چار جملے ہدیہ کر کے ہی آگے بڑھنا ہے نا۔ تو اب ساری دنیا کی صحافتیں اور ساری دنیا کے دانشور دنیا والوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم جیو زندگی کے لیے۔ تمہارا اخبار کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے، تمہارا ٹی وی کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے، تمہارا شاعر کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے، تمہارا دانشور کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے، تمہارا فلسفی کہتا ہے جیو زندگی کے لیے، تمہارا سوشل میڈیا کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے۔ تو ساری دنیا کی صحافتیں اور ساری دنیا کے دانشور دنیا والوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم جیو زندگی کے لیے، اور اکیلا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جیو موت کے لیے۔ اکیلا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جیو موت کے لیے۔ تو بھائی فرق کیا ہے؟ تو فرق کل اتنا ہے کہ اگر جیو کے زندگی کے لیے تو نتیجہ موت ہے، اور اگر جیو کے موت کے لیے تو نتیجہ جنت کی زندگی ہے۔ اب ہماری اور آپ کی زندگی کا آغاز ہے دنیا سے، جانا ہے جنت تک، ہے نا بھائی۔ روز آخرت
وہاں سے جنت. تو آغاز دنیا سے جانا ہے روز آخرت تک، اور درمیانی محفل میں زندگی گزارنی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق. تو ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہے اس کی مرضی کے مطابق. اچھا تو وہ براہ راست تم تک آیا اپنی مرضی بتلانے کے لیے؟ بھائی سوال ہے کہ اللہ براہ راست تم تک آیا اپنی مرضی بتلانے کے لیے؟ نہیں آیا نا. تو بھائی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ براہ راست تم تک آ جائے تو پھر وہ نہ رہے. وہ اگر براہ راست تم تک آ جائے تو پھر وہ نہ رہے، ہے نا. اچھا تو دوسری صورت یہ ہے کہ تم براہ راست اس تک چلے جاؤ. بھائی دوسری صورت تو یہی ہے نا کہ تم براہ راست اللہ تک چلے جاؤ، ہے نا. تو اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر چلے بھی گئے تو واپسی کا کوئی امکان تو ہے نہیں، اس لیے کہ نہ اپنی مرضی سے آئے ہو نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے. بھائی ہے تو ایسا ہی، بھائی نہ اپنی مرضی سے آئے ہو نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے. تو یہاں پر تمہیں مجبور رکھا، یہاں پر تمہیں مجبور رکھا. اب میں فلسفہ جبر اختیار پہ روکوں گا نہیں، لیکن ایک جملہ حق کیا کروں گا. بھائی یہاں پہ مجبور رکھا نا، رکھ دیا مجبور. نہ اپنی مرضی سے آئے ہو نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے. بھیجے تو آنا ہے، بولا ہے تو جانا ہے. یہاں پہ مجبور رکھ دیا، ٹھیک. اور اسی اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہے نا، اور ان آنکھوں کو آزاد چھوڑ دیا، چاہے اچھا دیکھو چاہے برا دیکھو. میں جملوں کو بدل دوں تاکہ بات اور آسان ہو جائے، ہے نا. بھائی اللہ نے آنکھیں دی تمہیں، دی نا. اب آنکھ نیلے کو نیلا دیکھے گی، پیلے کو پیلا دیکھے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیلے کو پیلا دیکھ لے پیلے کو لال دیکھے، ہے نا. نیلے کو نیلا دیکھے گی، پیلے کو پیلا دیکھے گی. اتنا تمہیں مجبور رکھا اور آزاد اتنا رکھا کہ اس آنکھ کو آزاد کر دیا، چاہے اس آنکھ سے اچھا دیکھو چاہے برا دیکھو. بھائی ایسا ہے نہیں، ہے نا. تو انسان مجبور بھی ہے، انسان مختار بھی ہے. کہہ رہا ہوں بات، ہے نا. علی، بس ایک جملے میں حل کیا میرے مولا نے. علی یہودی کے باغ میں کودال سے مٹی کھودتے جا رہے تھے. ایک شخص پہنچ گیا اور آگے کہنے لگا یا علی ذرا یہ بتلاؤ کہ انسان مجبور ہے یا مختار؟ یا علی بتاؤ تو کہ انسان مجبور ہے یا مختار؟ کودال سے مٹی کھودتے جا رہے ہیں، سائل کا سوال سنتے جا رہے ہیں. جیسے ہی اس نے پوچھا صورت دیکھی، کہنے لگے اب ترید الاجساد والاجمال، تفصیل بیان کر لیا مختصر. گھبرا گیا، کہنے لگا یا علی مختصر 2 جملوں میں، ہے نا. بس علی نے اس کی صورت دیکھی اور کہنے لگے ایک پاؤں اٹھا. اس نے اپنا ایک پاؤں اٹھا لیا، ہے نا. کہا کہ دوسرا پاؤں اٹھا. کہا یا علی یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا کہ اتنا مختار ہے، اتنا مجبور ہے. انسان کی قسمیں سمجھ میں آئے، انسان کی قسمیں جو ایک پاؤں اٹھائے دوسرا نہ اٹھا سکے وہ انسان، جو دونوں پاؤں نہ اٹھا سکے وہ مجبور، اور جو خیبر میں دونوں پاؤں تک آگے آ جائے وہ امیر المومنین. پہنچ رہی ہے بات ہے. عنوان تو ذہن میں نا، قرآن اور انسان، ہے نا. تو اب آغاز ہے دنیا سے، انسانی زندگی کا آغاز ہے دنیا سے، جانا ہے روز آخرت تک. درمیان میں زندگی گزارنی ہے اس کی مرضی کے مطابق، ہے نا. آیا مرضی بتلانے نہیں آیا، وہ اگر براہ راست تم تک آ جائے تو پھر وہ نہ رہے. اچھا تو تم براہ راست اس تک چلے جاؤ، تو اگر تم براہ راست اس تک چلے گئے تو تم نہ رہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کسی ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے پیغام لے اور ادھر دے. کوئی ایسا وسیلہ جو ادھر سے پیغام لے اور ادھر دے. اچھا رک جاؤ. یہ ہم زمین پر تشریف فرمائے، سب فرش اعلیٰ پر زمین پہ بیٹھے ہو نا، یہ اوپر چھت ہے.
زمین سے چھت پر جانے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ سیڑھی. سیڑھی کے کتنے سرے ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں نا بھائی. ایک زمین سے جڑا ہوتا ہے جبھی تو چڑھتے ہو, ایک چھت سے ملا ہوتا ہے جبھی تو اترتے ہو. بھائی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وسیلہ چاہیے, وسیلہ جو ادھر سے پیغام لے اور ادھر پیغام دے. تو اب ادھر سے پیغام لینے کے لیے ادھر جیسا ہونا ضروری ہے اور ادھر پیغام دینے کے لیے ادھر جیسا ہونا ضروری ہے. تو اب اس میں قصور کسی کا نہیں ہے. جس نے ادھر سے دیکھا محمد نوری کا, اور جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جگہ پہ سے سمجھ لیا. ڈاکٹر فاروق ستار ادیب بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, اور میرے والد علامہ آیت اللہ علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریبی رفقا میں سے بھی ہیں. اب چونکہ اب تشریف لائے, یہ میرے لیے باعث شرف ہے, فخر ہے, اور ان کے لیے باعث شرف ہے کہ یہ فرش حسین میں تشریف فرما ہے. قصور کسی کا نہیں ہے. جس نے ادھر سے دیکھا نبی کو نوری کہا, جس نے ادھر سے دیکھ لیا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا. میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, ہے نا. لیکن آئے بھول گئے, نزل بہ الروح الامین علی قلبک. سنا, ہم نے اس قرآن کو نبی کے قلب پہ نازل کیا. ہم نے اس قرآن کو محمد کے دل پہ نازل کیا, پلکوں پہ نہیں, گھٹنوں پہ نہیں, چہرے پہ نہیں, آنکھوں پہ نہیں. قرآن نازل ہوا ہے محمد کے دل پر. قرآن نازل ہوا ہے محمد کے دل پر. مالک یہ بھی تو بتا دے کہ یہ قرآن جو قلب محمد پہ نازل ہوا اس کی طاقت کیا ہے. کہنے لگا جاؤ پڑھو سورہ حشر, 59واں سورہ قرآن مجید کا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے میرے قرآن کی طاقت یہ ہے, اگر میں قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے. دیکھو پہاڑ مضبوطی کی علامت ہے, پہاڑ طاقت کی علامت ہے, پہاڑ جو نہ اپنی جگہ سے سرکے نہ ہٹے. آپ محاورے میں کہتے ہیں, محاورے میں, کہ فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے, یعنی اپنی رائے سے ہٹتا نہیں. تو پہاڑ جو اپنی جگہ نہ چھوڑے, پہاڑ جو زلزلوں کا نوٹس نہ لے, پہاڑ جو آندھیوں کا نوٹس نہ لے. پہاڑ طاقت کی علامت ہے, پہاڑ مضبوطی کی علامت ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے میرے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, اپنی جگہ چھوڑ جاتے. تو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ قرآن جسے اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑ نہ اٹھا سکے, اسے ابو طالب کے بھتیجے نے اپنے دل پہ اٹھا لیا. تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دباؤ کمزور نہیں ہو سکتا. بہت بڑی بات ہے. بھائی یہ وجد کی کیفیت اللہ, رسول اور علی کے نعرے میں آتی ہے. رکنا نہیں ہے. تو قرآن نازل ہوا قلب محمد پر. اور اب سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا, آیتوں کو دیکھتے جاؤ, ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. حبیب کہہ دو کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کی جنات مل کر بھی ایک دوسرے سے تعاون کر کے بھی اس قرآن کا جواب لانا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن, اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات مل کر بھی اس قرآن کی مثل کوئی کتاب لانا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو بنی اسرائیل میں 17ویں سورے میں پورے قرآن کا چیلنج کیا
کہ لاؤ قرآن کے مثل کوئی کتاب، لاؤ قرآن کے مثل کوئی کتاب. جب کہیں سے کوئی جواب نہ آیا ہے نا تو اللہ نے چیلنج کو کم کیا اور 11واں سورہ سورہ ہود اس میں آواز دی قل فاتو بعشر سور مثل مفتریات. بھائی تم پوری کتاب کا جواب کیا لاؤ گے؟ اس جیسے 10 سورے بنا کر لے آؤ. پہلے کہا کہ پوری قرآن کا جواب لاؤ، جواب نہیں آیا. جب نہیں آیا تو چیلنج کو کم کیا اور سورہ ہود میں کہا 11واں سورہ قل فاتو بعشر سور مثل مفتریات. بھائی تم پورے قرآن کا جواب کیا لاؤ گے؟ اس کی مثل 10 سورے بنا کے لے آؤ. لائے 10 سوروں کا جواب لائے، 10 سوروں کا جواب بھی نہیں آیا. جب 10 سوروں کا جواب بھی نہیں آیا تو اللہ نے چیلنج کو اور ریڈیوس کیا، کم کیا اور دوسرے سورہ میں آواز دی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدہ فاتوا بسورۃ من مثلہ. بھائی تم 10 سوروں کا جواب کیا لاؤ گے؟ ایک سورہ اس جیسا بنا کے لاؤ. ایک سورہ. تم 10 سوروں کا جواب کیا لاؤ گے؟ اس کی مثل ایک سورہ بنا کے لے آؤ. تو پہلے پورے قرآن کا چیلنج کہ لاؤ قرآن کے مثل کا کتاب. لائے نہیں لائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن بے مثل. پھر کہا کہ اس کے مثل 10 سورے لے آؤ. لائے 10 سوروں کا جواب نہیں لائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے 10 سورے بے مثل ہے نا. لفظ مثل کو دیکھو. پھر کہا کہ بھائی اس جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ بنا کر ہے نا. ایک سورے کی مثل لائے نہیں لا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ایک سورہ بے مثل. ڈاکٹر صاحب پورا قرآن بے مثل، قرآن کے 10 سورے بے مثل، قرآن کا ایک ایک سورہ بے مثل، اور اب نازل کرنے والا اللہ لیسا کا مثل ہی ہے، اس کے مثل کوئی شاہی نہیں ہے. بھائی یہ مقام توحید. تو پورا قرآن بے مثل، قرآن کے 10 سورے بے مثل نہ. بہت توجہ رکھنا. پورا قرآن بے مثل، قرآن کے 10 سورے بے مثل، قرآن کا ایک ایک سورہ بے مثل، نازل کرنے والا اللہ بے مثل. تو اب جس پر نازل ہوگا کیا وہ آپ کی مثل ہوگا؟ سوال ہے بھائی جب پورا قرآن بے مثل، 10 سورہ بے مثل، قرآن کا ایک ایک سورہ بے مثل، قرآن کا ایک ایک لفظ بے مثل، نازل کرنے والا اللہ بے مثل، تو جس کے قلب پہ یہ قرآن نازل ہو کیا وہ آپ کی مثل ہوگا؟ بھائی ہے نا سوال. لیکن کہنے لگے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ تو دیا قل انما انا بشر مثلکم. یہ 5ویں آیت ہے یہ لفظ مثل کے ساتھ. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، تمہاری مثل ایک بشر ہوں. یوحی الی. کل پڑھ کے کیا ہوئی آئے یوحی الی. فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی. اور میں یہ کہہ کے گزرا تھا کہ ایک صفت وحی نے پوری انسانیت سے بلند کر دیا. بھائی ہے تو ایسا ہی نا. تو کہنے لگے قرآن میں کہہ تو دیا، سورہ کہف کی آیت ہے 18ویں سورہ کی، کہ حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. تو کہنے لگے قرآن نے کہہ دیا کہ محمد ہم جیسے تو ہم جیسے ہے نا. بھائی رسول اللہ کو بھی بھوک لگتی تھی، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے. رسول اللہ کو بھی پیاس لگتی تھی، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے. رسول اللہ کو بھی نیند آتی تھی، ہمیں بھی نیند آتی ہے. سب بشریت کے تقاضے ہیں. رسول اللہ کو بھی نسل بڑھانے کی خواہش، ہمیں بھی نسل بڑھانے کی خواہش. تو ساری صفتیں ایک جیسی ہیں، بس ایک ہی صفت کا تو فرق ہے. ایک صفت کا رسول پر وحی آتی تھی، ہم پر وحی نہیں آتی. باقی صفتیں تو ایک جیسی ہے نا. تو ہم محمد جیسے، محمد ہم جیسا. اب ان کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں کہ عرب کا ریگستانی جانور ہے اونٹ. اونٹ کو بھی بھوک لگتی ہے، آپ کو بھی بھوک لگتی ہے. اونٹ کو بھی نیند آتی ہے، آپ کو بھی نیند آتی ہے. اونٹ کو بھی پیاس لگتی ہے، آپ کو بھی پیاس لگتی ہے. اونٹ کو بھی نسل بڑھانے کی خواہش، آپ کو بھی نسل بڑھانے کی خواہش. کل ایک صفت کا فرق ہے، ایک صفت کا. اونٹ عقل نہیں رکھتا، آپ عقل رکھتے ہیں. بھائی جیسے تم میں اور نبی میں ایک صفت کا فرق کہ نبی پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی. اسی طریقے سے جانور میں اور تم میں ایک صفت کا فرق. جانور عقل نہیں رکھتا، اونٹ عقل نہیں رکھتا، تم عقل رکھتے ہو. تو ایک ہی صفت کا تو فرق ہے. کہو کہ میں اونٹ جیسا ہوں، اونٹ جیسا. ایک ہی ایک پیچھے والے سامنے جو باہر کھڑے ہیں ہم لوگ، بھائی ایک ہی صفت کا تو فرق ہے، ایک صفت کا. تو کہو کہ میں اونٹ جیسا، اونٹ مجھ جیسا. تو
تو ایک صفت کے فرق سے آپ اونٹ جیسے نہ ہو اور ایک ہی صفت کے فرق سے کائنات کے سب سے بڑا نبی آپ جیسا ہو جائے. بھائی ہے نا سوال؟ تو آیت تو آیت ہے کہ ابھی کہتے کہ مائے تم جیسا بشر. کل کہہ کے کیا تھا نا کہ آیت نے یہ کہا, دوہرا رہا ہوں اس جملے کو. ڈاکٹر صاحب ہے نا آج, تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ. کل میں نے سامعین کی خدمت میں عرض کیا کہ آیت نے یہ کہا کہ حبیب کہتے کہ میں تم جیسا بشر, یہ تو نہیں کہنا کہ تم بھی مجھ جیسے. بھائی آیت نے کہا کہ میں تم جیسا, یہ تو نہیں کہنا کہ تم بھی مجھ جیسے. اور اگر کسی کے لیے کہا تو کہنے لگے حسین و بنتی فانا بن حسین. آیت تو آ گئی, حبیب کہہ دو کہ ماں تم جیسا بشر ہو. کوئی نہ کوئی سبب تو ہے نا جو اپنے اللہ نے حبیب سے کہا, اس سے کہو کہ میں تم جیسا بشر. وہ سبب کیا ہے؟ تو دیکھو جتنے نبی آئے وہ محمد سے پہلے آئے, ٹھیک, اور ان نبیوں نے اپنے زمانے میں چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے. میں آسان کر دوں بات کو, آیت ہے قرآن کی, اس قالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے ایک شخص آیا, اس کے سر پر بال نہیں تھے, حضرت عزیر انہوں نے ہاتھ پھیرا, اس شخص کے سر پر بال آ گئے. عزیر کی قوم نے حضرت عزیر کا ایک چھوٹا سا معجزہ دیکھا, کہنے لگے یہ خدا کا بیٹا ہے. اچھا ایک کنواں خشک ہو گیا, نبی اللہ نے دعا پہ دھرم ڈالا, کنواں جاری ہو گیا, کہنے لگے خدا کا بیٹا ہے نا. تو یہ تو صورتحال تھی حضرت عزیر کے زمانے کی, ہے نا, اہل کتاب. اور اب عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام ہے نا, اہل کتاب عیسائی, ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کیا, نابینا کو بینائی عطا کی. بھائی ایسا ہی نہیں, مریضوں کو شفایاب کیا, چھوٹے چھوٹے معجزے دکھائے عیسیٰ علیہ السلام نے. قوم کہنے لگی خدا کا بیٹا ہے, خدا کا بیٹا ہے. بھائی ایسا ہی نہیں, یہ حال تھا اہل کتاب والوں کا. اور مکے کے لوگوں کا کیا حال تھا؟ مشرکین مکہ کا, ہے نا. بھائی صبح کو نکل کے شہر سے باہر گئے, جس جانور پر نگاہ پڑی, پہلا جانور, 1 مہینے تک اس کی پوجا, ہے نا. تو لومڑی کے پجاری تھے, بھیڑیے کے پجاری کرنے والے تھے, خرگوش کی پجاری کرنے والے اہل مکہ تھے, ٹھیک. تو تم نے اہل مکہ کا بھی حال دیکھ لیا, مشرکین کا, اور اہل کتاب کا بھی, ٹھیک. تو یہ جتنے نبی محمد سے پہلے آئے, ان نبیوں نے چھوٹے چھوٹے معجزے دکھلائے. اور سنو, زمینی معجزے دکھلائے, زمینی معجزے دکھلائے. اب ایک ایسا آیا کہ جس نے آسمانی معجزے دکھلائے, سورج کو پلٹایا, چاند کو توڑا, ستارے کو اٹھایا. تو خطرہ تھا کہ کہیں اسے خدا نہ کر بیٹھے, تو کہا حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. تو یہ آیت آئی تھی توحید بچانے کے لیے, بدسورتوں سے ملانے کے لیے نہیں آئی تھی. میں نے اپنے کانوں سے سنا, ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں علی مولا. تب تم سے میں پوچھوں گا نا کہ قرآن میں خدا بولا, کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا, کیا بولا؟ خدا کی قسم, کتنا پست ہے یہ انسان, کتنا کم دست ہے یہ انسان کہ ایک عورت کے کہنے پر ایک اجنبی کو اپنا باپ مان لے گا, لیکن محمد کے کہنے پر علی کو مولا نہیں مانے گا. ڈاکٹر صاحب رکنا نہیں ہے, رکنا نہیں ہے. اور
مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں بھول گیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ میں کچھ روز قبل کہہ چکا ہوں سمجھائیے، ہے نا؟ تو یہ تو میں نے جناب ڈاکٹر صاحب کے اعزاز میں کہا ہے نا؟ بس رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے۔ تو یہ آیت آئی تھی توحید بچانے کے لیے، نبوت برباد کرنے کے لیے نہیں آئی ہے نا؟ اور عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا اور لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا کہ ہم محمد جیسے محمد ہم جیسا، سنا آج تک کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد جیسے محمد ہم جیسا، لیکن کسی نے آگے بڑھ کے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم علی جیسے، علی ہم جیسا۔ ساری خدائی میرے مولا کی، ارے جہاں سے رزق مندوں کو خدا تقسیم کرتا ہے وہاں بھی نظر آئی ہے کلائی میرے مصرے پر ایک جملہ تو انہیں ہدیہ کر دوں نا، میرا نبی معراج پہ گیا، میرا نبی معراج پہ گیا ہے نا؟ جب معراج سے پلٹ کر واپس آئے رسول اللہ تو نبی کے چاہنے والوں نے نبی کو گھیر لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ جب بھی ہم سے بات کرے الفاظ اللہ کے لہجہ آپ کا ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ الفاظ اللہ کے لہجہ میرے محمد کا۔ اب کتنی آیتیں پیش کروں، ان کا سوال ہدیہ کر رہا ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب تک تو یہ ہوتا آیا کہ اللہ جب بھی ہم سے بات کرے الفاظ اللہ کے لہجہ آپ کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جب آپ معراج میں گئے، اور یہ روایت سب نے لکھی ہے، عالم اسلام کی روایت ہے، اپنے گھر کی کتاب سے عرض نہیں کر رہا۔ اللہ کے رسول جب آپ معراج میں گئے تو اللہ نے آپ سے کس کے لہجے میں بات کی؟ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے کلمنی باللہجۃ علی ابن ابی طالب۔ اب یہاں پر جو ہے وہ مجلس کے اندر مجلسیں شروع ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے رکنا نہیں ہے، کچھ باتیں تو ہدیہ کرنی ہے نا، یقیناً ہے نا؟ تو کہاں تک لے کر آیا تھا میں؟ وہ تو ان کے نعرے کا جواب تھا، اس پہ میرے کمنٹس ہدیہ کر دیے تھے۔ اصل میں کیا کہنا چاہ رہا جی؟ نہیں، یہ تو نعرہ انہوں نے لگایا تب میں نے یہ روایت پڑھ دی علماء اسلام کی، اپنے گھر کی کتاب سے نہیں، لیکن اصل بات تو میں کچھ اور کرنے جا رہا تھا، نعرے کے چکر میں یہاں پر آ گیا۔ ہاں، توحید یعنی یہ آیت آئی تھی توحید بچانے کے لیے، نبوت برباد کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، جہاں تک تو مجھے بھی یاد ہے۔ اس کے بعد بھی ایک جملہ کہا تھا میں نے، وہ پوچھ رہا تھا آپ سے۔ ہاں یہی تو، ہاں یہ دیکھو، یہ مجمع کے اجتماعی حافظے کا امتحان تھا ہے نا؟ ابھی یہ 2 منٹ پہلے کی بات تھی، اتنے سارے مومنین تشریف فرمائے ماشاءاللہ بشمول ڈاکٹر صاحب ہے نا، 2 منٹ پہلے کی بات ہے اور صرف کل 1 یا 2 آدمی کو یاد ہے نا؟ یعنی 2 منٹ پہلے کی بات کل 2 آدمی کو یاد ہے۔ غدیر تو 1400 برس پہلے کا واقعہ، اگر بھول گئے تو تعجب کیسا؟
جملہ تو یہی تھا کہ کسی نے آگے بڑھ کے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم علی جیسے علی ہم جیسا. نہیں کیا نا, نہیں کیا, واقعہ نہیں کیا. سالونی کا دعویٰ تو کچھ لوگوں نے کیا, اور کم سے کم 2 کے قریب تو میرے حافظے میں ہے جنہوں نے سالونی کا دعویٰ کیا علی کی بات, ہے نا. اور وہی بعد میں یہ کہتے ہوئے ملے کہ اس لفظ سالونی نے ہمیں بڑا ذلیل کروایا. لیکن کسی نے نہیں کہا کہ ہم علی جیسا علی ہم جیسا, ہے نا. یہ تو کہا ہم محمد جیسے محمد ہم جیسا, لیکن کسی نے آگے بڑھ کے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم علی جیسے علی ہم جیسا. تو بات کیا ہے؟ تو بات کل اتنی ہے کہ میرا محمد ہے عین رحمت, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو میرا محمد ہے عین رحمت, رحمت ہی رحمت. تو یہاں تو وقتی طور پہ نظر انداز کیے جانے کی گنجائش تھی, لیکن اگر کہتے تھے نا کہ ہم علی جیسے علی ہم جیسا, تو اب مقابلے پہ مرحب ہے, مار کے آنا ہوگا, رخصت نہیں ہونا ہوگا. کیا بجے بیٹھا ہے نا, یہی ہے سبب, تو یہی ہے. اس لیے رسول اللہ رحمت للعالمین, ہے نا. اب یہاں پر مقابلے میں مرا, اب مار کے آنا ہوگا, میدان چھوڑنا نہیں ہوگا. اچھا بھائی, یہ مرحب کون سی جنگ میں آیا تھا؟ سب کو یاد ہے, سب کو یاد ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل جو ہے وہ ایک ہوا چلی, ہوا, اور وہ ہوا یہ چلی کہ پچھلے دنوں, یہ تائید بھی کریں گے اگر لوگ بیٹھیں گے, کہ جو نصاب کی کتابیں ہیں, نصاب کی کتابیں اسکول میں جو پڑھائی جاتی ہیں, اور کافی ہوا چلی, اور اب بھی چل رہی ہے, ذرا سا مدم ہوئی ہے ابھی. یہ ہوا یہ چلی تھی کہ نصاب کی کتاب میں جنگ احد تو ہے, جنگ خندق تو ہے نا, لیکن ان ساری جنگوں سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا نام ہٹا دیا, ہے نا. تو علی کو ہٹا کے تم کیا خاک جنگیں فتح کرو گے؟ بھائی ہٹا دو, مستقبل میں پھر ہار نصیب ہوگی. نتیجہ یہی ہے. اگر نکالو گے خیبر خندق بدر احد سے علی کو, تو پھر آگے مستقبل میں مسلمانوں کا جیتنا مشکل ہو جائے گا. اور چیلنج کر رہا ہوں ممبر سے, چیلنج, یہ نجی نشست کی گفتگو نہیں ہے کہ اگر تم نے علی کو نکال دیا نا تو ساری جنگیں ہاتھ سے گائیں گے. جا کے یعنی نگاہ میں ہے, بدر سے لے کر خیبر خندق تک سب پڑھ کے پڑھی ہے, میں نے پڑھی ہے. اس کو پڑھنے کے بعد ہی تم نے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے علی کو نکالا, اگر علی کو نکالا تو ہوگا کیا؟ تمہیں میدان میں دکھے گا نہیں کوئی. میری بات مان لینا, میری بات مان لینا. اب مجبوری ہے کہ ہر بات ممبر سے تفصیلاً بیان نہیں کی جاتی, وقت نہیں ہوتا اتنا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. اچھا ایک تو یہ ہوا تھی. اب آپ چونکہ آ گئے آج, تو میں نے کہا آپ کو ہدیہ کر لیں, اور آپ کی ملاقاتیں رہتی ہیں ان حضرات سے, تو آپ اس میرے پیغام کو اس مجمع کے وسیلے سے, فرش حسین کے وسیلے سے ان کی خدمت میں عرض بھی کیجیے گا, ٹھیک ہے. تو یہ جملہ تھا, تو یہ جملہ تو ہدیہ کیا میں نے جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی خدمت میں, ہے نا. اور اب جو جملہ ہے وہ تمام سامعین اور عزادار کی خدمت میں, سب کے لیے, ہے نا. بھائی کہتے ہیں جنگیں بہت ہو گئی, علی کی خیبر مت پڑھو, یہ اندر والوں کی بات ہو رہی ہے. خیبر مت پڑھو, خندق مت پڑھو, جنگیں بہت ہو گئی, علی کی خیبر بہت پڑھ لی, علی کی خندق بہت پڑھ لی, علی کی جنگیں مت پڑھو. بھائی کیوں نہ پڑھو؟ کیا تمہاری بھاگنے والوں سے رشتہ نہیں ہے؟ عبادت کا انتظام نہ تھا, ادب رسول کا اور خالق کا احترام نہ تھا. کس طرح نکالیں گے کتابوں سے, جنگوں سے, کس طرح نکالیں؟ بالکل مجلس کے اندر علی کے آنے سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا, ادب رسول کا اور خالق کا احترام. آسمان ہوتی تو کس طرح ہوتی, خدا کا گھر تو تھا مگر کوئی امام نہ تھا. اچھا دیکھو, خدا کا گھر تو تھا مگر امام نہ تھا. میرے پیارے رسول کی حدیث سنتے جاؤ, کام آ جائے گی. اور متفق بین الفریقین روایت ہے,
علماء اہل تسنن نے بھی لکھا، علماء اہل تشیع نے بھی لکھا، سب نے لکھا ہے نا. نبی نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتتن جاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. میں نہیں کہہ رہا، رسول فرما رہے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانے، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرا، پہچانے بغیر. تو تمہارا کام امام کو پہچاننا ہے، بنانا نہیں ہے. بس گفتگو بہت طویل ہے، چند دقیقوں میں گفتگو مجھے اختتامی مرحلے میں داخل کر لینا ہے نا. اچھا تو یہ مرحب کون سی جنگ میں آیا تھا؟ خیبر. خیبر کی جنگ کتنے دن؟ 40 دن. روایتوں میں ہے کہ خیبر کی جنگ 40 دن. جب 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو نبی نے سوچا ہوگا نا کہ کہیں اسلام کا 40واں نہ ہو جائے. تو اس دن شام کے وقت نبی نے وہ روایت بیان کی جو صحاح کتابوں میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، لیکن ذرا سا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. کہنے لگے شام کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول فرما رہے ہیں لأعطين الراية غدا رجلا كرار غير فرار يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله حتى يفتح الله بين يديه. ترجمہ سنو. میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ لأعطين الراية غدا. غدن کے معنی کل، عربی میں لفظ غدن ہے، اس کے معنی کل ہے. رسول کہہ رہے ہیں شام کو، کہہ رہے ہیں شام کو لأعطين الراية غدا، کل میں اسے علم عطا کروں گا، کل میں اسے علم عطا کروں گا. جو رجل ہوگا مرد ہوگا، کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فراری بھاگنے والا نہیں ہوگا. اللہ اور رسول کو دھو سکتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے دھو سکتے ہوں گے. حتیٰ یفتح اللہ بین یدیہ، اور وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نصیب نہ کر دے. تو فتح کرے گا اللہ. ہاتھ استعمالوں گے علی کے، تمہیں اب بھی شد اللہ سمجھ میں نہیں آتا. پہنچی بات. ہو گئے 50 میں 11-20 سے بیٹھا ہوں 40 ہوئے نا. اب 5 منٹ آگے جاتا ہوں پھر مسا پہ جاؤں. تو بھائی اب یہ نادے علی بھی آ گیا. یہ خیبر تک بات آئی تو وہاں سے نعرہ بھی نادے علی والا آیا ہے. تو بس یہی دو جملے ہدیہ کروں اور بات کو اختتامی مرحلے میں داخل کر دوں. ٹھیک ہے نا. شام کے وقت کہا کہ کل میں اسے عالم دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دھو سکتا ہوگا اور اللہ اور رسول اسے دھو سکتے ہوں گے. وہ خیبر کو فتح کیے بغیر واپس نہیں آئے گا. دوسرے دن صبح ہوئی ہے نا. جب صبح ہوئی تو آواز آئی نادے علی مدر اللہ جائے ہے نا. علماء اسلام نے نقل کیا ہے، میں نے کتابوں میں خود دیکھا ہے، یعنی ہر طرف کے علماء نے اس لفظ کو، یہ نادے علی مدر اللہ عجائب تجد اون اللہ کا فی النوائب کل حمل من غم سینجلی بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علیو. یہ اپنے گھر کی کتاب سے عرض نہیں کر رہا، علماء اسلام نے لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. صبح آواز آئی نادے علی مدر اللہ جائے. حبیب پکار علی کو، پکار علی کو پکار. مدر اللہ جائے یہ عجائب کا مزار ہے، یہ عجائب کا مزار ہے. تجد اون اللہ کا فی النوائب، اور مشکلات میں تو علی کو اپنا مددگار پائے گا. اچھا پروردگار جب تجھے معلوم ہے کہ مشکلات میں علی
تیرے نبی کی مدد کرے گا تو بھیج دے. بھیج دینا. یہ کہلوانے کی ضرورت کیا ہے؟ سینجلی بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی. جب معلوم ہے کہ علی مظہر العجائب ہے اور تیرے نبی کی مدد کرے گا تو اسے بھیج دے. یہ یا علی کہلوانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ بھائی یہی تو بتانا تھا کہ تاکہ قیامت تک کے لیے سنت رسول بن جائے کہ علی سے مدد مانگنا بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے. تو اب صبح ہوئی نبی نے علی کو آواز دی. ٹھیک. اب مورخین نے جو لکھا ایک روایت کی بنیاد پر کہ علی مدینے میں رسول خیبر کے درمیان میں 60-70 کلومیٹر کا فاصلہ، میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا تھا، میرے وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں تو دوسرا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. شام کو کہا کہ کل اسے میں علم عطا کروں گا، کل. دوسرے دن صبح ہوئی. جب صبح ہوئی تو وہ لوگ جب آئے نبی کی خدمت میں تو ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا کہ آگے سرخ ہو رہی ہے، لال ہو رہی ہے. تو ایک نے وہ لشکر اسلام، ایک نے دوسرے کی صورت دیکھی. اور تاریخ طبری میں جب نے دیکھ لینا اس جملے کو جو بیان کر رہا ہوں، ایک نے دوسرے کی صورت دیکھی اور کہا بھائی یہ آخر بات کیا ہے؟ تمہاری آنکھیں بڑی سرخ ہو رہی ہے، لال ہو رہی ہے، یہ سبب کیا ہے؟ کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ عالم کی تمنا میں، عالم کی تمنا میں کہ خدا معلوم رسول صبح کیسے علم عطا کرے. ہم رات بھر سو نہ سکے، شب بیداری کرتے رہے. تو اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا، اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو نبی کے قائم کے لوگ علم کی تمنا میں رات بھر شب بیداری نہ کرتے. یہاں تک تو بات آ گئی نا. اور بس ایک جملہ اور سنو. ٹھیک. اب سارے واقعات درمیان سے میں نے چھوڑ دیے. کل ایک جملہ ہے نا. آیا علی، آنکھوں میں چشم تھا. علی کی آنکھوں میں آنکھوں میں چشم تھا. نبی نے اپنا لعاب دہن مطہر علی کی آنکھوں میں لگایا ہے نا. علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. کیسے ٹھیک ہوئی؟ ڈاکٹر کے نسخے سے، ہاسپٹل کی دوا سے نہیں نا. بھائی علی کی آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئی؟ لعاب دہن رسول سے. بھائی ڈاکٹر نے کوئی دوائی تو نہیں دی نا، کسی طبیب نے آ کے چیک بھی نہیں کیا، کوئی آئی اسپیشلسٹ بھی نہیں بلایا گیا. تو یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ اگر تم جیسے ہوتے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے. یہی تو سمجھا رہا ہوں اور چیلنج کر رہا ہوں، ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ آل محمد ہے نا، محمد و آل محمد اور محمد آل محمد کے امام ہے نا، یہ کبھی زندگی میں انہوں نے کسی ڈاکٹر سے نسخہ نہیں لکھوایا. چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج. اگر نکال کے ڈالو گے تو میں اپنے الفاظ کو واپس لے لوں گا. یہ محمد و آل محمد ہے نا، اور آل محمد کے جو امام ہیں ہے نا، پہلے سے بار بتا، کوئی امام بھی کسی طبیب کے نسخے سے ٹھیک نہیں ہوا. کہیں نہیں ملتا، کسی تاریخ میں نہیں ملتا ہے نا. اب میں بات کو آسان کر دوں، بات کو آسان. رسول کے بدن میں ضعف ہوا، چادر سیدہ نے ٹھیک کر دیا. حسنین بیمار ہوئے، سورہ حلقہ نے ٹھیک کر دیا. علی کو آنکھوں میں چشم ہوا، لعاب دہن رسول نے ٹھیک کر دیا. تو عوام اور ہے، عوام کے امام اور ہیں. بس گفتگو اس بارے میں ہوگا کہ نہیں. آخری جملہ، بلایا علی کو. جب آنکھیں ٹھیک ہو گئی بلایا، اور بلانے کے بعد علی کو علم عطا کر دیا. علی کو علم عطا کر دیا اور کہا یا علی سردار ہو، یا علی سردار ہو. اچھا، مختلف جنگوں میں خالی خیبر کی بات نہیں ہو رہی ہے. مختلف جنگوں میں جب نبی نے علی کو بھیجا ہے تو کچھ نہ کچھ کہہ کے بھیجا ہے نا، کچھ نہ کچھ جملے کہے ہے نا کہ یا علی جاؤ، یہ کرو، وہ کرو. کبھی کہتے ہیں برادر ایمان کلو ادھر کفر کلے وغیرہ وغیرہ، کچھ نہ کچھ کہتے رہے. جنگوں میں ہوا ہے نا، اور تاریخوں میں لکھا ہے کہ علی چلے، لوگ چلے. کسی نے کہا یا رسول اللہ، علی کی چال میں غرور ہے، کہ رسالت مجبور ہے اور خدا کو یہی منظور ہے.
عباس عزیز ہو گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. اگر مجھے براہ راست کہیں اور خطاب نہ کرنا ہوتا تو میں یقیناً چند دقیقہ اور دے رہتا, لیکن اب واقعاً تعمیر وقت میں گنجائش نہیں ہے نا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا, کیا ہے لفظ رجلن, مرد ہوگا. محمد کے بعد ہر دور میں حفاظت دین کے لیے رجل رہے, ہے نا. علی اپنے زمانے کے رجل, اور علی کے بعد حسن اپنے زمانے کا رجل, ہے نا. اور آج اس حسن کے بیٹے قاسم کا ماتم ہے. آ گئی نا بات, آ گئی, ہے نا. اچھا یہ ذہن میں رہے, مسائل تک جانے سے پہلے ایک جملہ حجہ کر دوں. یہ حسن وہ ہے جو اپنے زمانے میں حسین کا بھی امام ہے. پہنچ گئی یہ بات, پہنچ گئی. جب حسن دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, ہے نا, تو مقتل نے لکھا کہ دونوں بھائی بغل گیر ہوئے, حسن اور حسین. حسین روتے ہوئے, سر کو پیٹتے ہوئے, چیختے ہوئے داخل ہوئے, اور بھیا حسن سے نپٹ گئے. کچھ دیر تک دونوں بھائی گریہ کرتے رہے. جب گریہ تھما تو حسن نے حسین کی صورت دیکھی اور ایک جملہ کہا. کہنے لگے, بھیا حسین, میری بڑی تمنا تھی کہ کربلا ہوتی اور میں وہاں موجود ہوتا, لیکن حسین میں تو نہیں ہوں گا, میں تو نہیں ہوں گا, ہے نا. گہوارے کی طرف اشارہ کیا جس میں قاسم تھا. کہا کہ یہ بچہ کربلا میں میری نیابت کرے گا. یہ کہہ کر متوجہ ہوئے بی بی ام فروا کی طرف اور پکار کے کہنے لگے, ام فروا ذرا قاسم کو میرے قریب تو لانا. ام فروا ذرا میرے قاسم کو میرے قریب تو لانا. بی بی ام فروا گئی, قاسم کو گہوارے سے گود میں لیا, لے کر آئی, حسن کے سینے پر قاسم کو لٹا دیا. حسن کے سینے پر قاسم کو لٹا دیا, ہے نا. اب تاریخ لکھتی ہے, مقتل لکھتا ہے کہ حسن نے تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا, اور نکالنے کے بعد وہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھا, اور باندھنے کے بعد بی بی ام فروا سے فرمانے لگے کہ ام فروا اس بچے کی بھی حفاظت کرنا اور اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا. اور سنو ام فروا, قاسم سے کہہ دینا کہ اگر کبھی کوئی مشکل وقت آئے, کٹھن وقت آئے, کوئی بڑی پریشانی آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھے, ان پریشانیوں کو حل اس تعویذ میں موجود ہے نا. حسن نے وصیت کی دنیا سے رخصت ہو گئے. زمانہ گزرتا رہا, شب عاشور آئی, عاشور کی شب, ہے نا. حسین کے چاہنے والے حسین کو گھیرے بیٹھے ہیں, حسین کے آثار, ہے نا. قاسم بھی بیٹھا ہوا ہے, اور حسین محضر شہادت بیان کر رہے ہیں کہ کل فلاں شہید ہوگا, فلاں شہید ہوگا, فلاں شہید ہوگا, ہے نا. حسین نام لیتے جاتے ہیں, اور قاسم گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر پوچھتا ہے کہ چچا جان, کیا اس شہادت نامے میں میرا نام نہیں ہے؟ حسن کا بیٹا ہے نا, حسن کا بدن میں علی مرتضیٰ کا خون ہے نا, فاتح خیبر کا خون ہے نا. جب 3 یا 4 مرتبہ, تیسری یا چوتھی مرتبہ قاسم نے گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر پکار کے کہا مدنے میں کہ چچا جان اس محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے, تو حسین رو کر کہنے لگے کہ بیٹا قاسم تو اپنی بات کر رہا ہے, اس میں تو 6 ماہ کے علی اصغر کا نام بھی ہے. حسن کا خون ہے, جلال آ گیا. جلال کے عالم میں قاسم کہنے لگا کہ چچا جان کیا اشقیہ خیمے میں داخل ہو جائیں گے؟ اجرکم اللہ. پہچان گئے نا حسن کے بیٹے قاسم کو, پہچان گئے, ہے نا. عاشور نمودار ہوئی, اصحاب گئے, انصار گئے, عائشہ کی باری آئی, مسلم کے بیٹے شہید ہوئے, ان کے لاشیں خیمے میں آئے. قاسم تڑپ کے رہ گیا, قاسم تڑپ کے رہ گیا کہ چچا جان اجازت ہے, کہا تمہیں اجازت نہیں دوں گا. عباس کے بھائی گئے, عباس کا پہلا بھائی شہید ہوا, لاشا خیمے میں آیا. دوسرا بھائی شہید ہوا, لاشا خیمے میں آیا. عباس کا تیسرا بھائی شہید ہوا, اس کا لاشا بھی خیمے میں آ گیا. اور اب عباس اپنے 9 برس کے بیٹے کو لے کر آئے.
حسین نے عباس کی صورت دیکھی اور رو کے کہنے لگے کہ عباس کب تک میرے صبر کا امتحان لوگے؟ ام البنین کی کھیتی اجڑتی رہے اور میں دیکھتا رہا ہوں۔ عباس کا 9 برس کا بیٹا بھی شہید ہوا۔ جب اس کا لاشا خیمے میں آ گیا تو بچہ تڑپ کے رہ گیا، کہا چچا جان اب تو مجھے اجازت دے دے۔ قاسم کو اجازت نہیں ملی، ہے نا؟ دل دبایا ہوا ہے، آنسو کے قطرے پلکوں پہ آ کے رکے ہوئے ہیں، ہے نا؟ اور ایسے میں کوئی اگر بڑا پوچھ لے بیٹے کیا بات ہے تو بچہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے۔ ماں کی نگاہ پڑی، بی بی ام فروا نے پوچھا کہ بیٹا قاسم کیا بات ہے، تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا اماں کیا بتلاؤ، چچا جان گھر کی اجازت دے دیتے۔ بس 2-4 جملوں کی زحمت ہے، تم نے گریا کیا مجلس تمام ہو گئی؟ اماں کیا بتاؤ، چچا جان مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ کہا بیٹا قاسم مت گھبرا، میں حسین کے بڑے بھائی کی بیوہ ہوں نا، میں تجھے اجازت دلواؤں گی، اور حسین کی بھابا جو نا میں تجھے اجازت دلواؤں گی، ہے نا؟ یہ کہہ کر ام فروا نے سر پہ کالی ریت ڈالی، چادر ڈالی، قاسم کا ہاتھ تھاما، خیمے سے باہر نکل آئی۔ حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی حسین کی نگاہ پڑی کہ کوئی بی بی خیمے سے باہر آ گئی، مڑے عباس کی طرف، کہا بھیا عباس یہ تمہاری زندگی میں خیمے سے کوئی بی بی باہر آ گئی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس دوڑ کے قریب پہنچے، دیکھا واپس حسین کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا بھابھی جان آ رہی ہے، بیوہ حسن آ رہی ہے، بھابھی جان آ رہی ہے۔ حسین دیکھو بیوہ حسن ام فروا حسین کے قریب پہنچی، حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بڑے بھائی کی بیوہ ہے نا، حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہے نا؟ اور اب ام فروا نے کل ایک جملہ کہا، رو کے کہنے لگی کہ حسین میں نے پوری زندگی میں تم سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں، اس بیوہ کا ہدیہ قبول کرو، قاسم کو اجازت دے دو۔ اجرکم اللہ۔ جانتے ہو حسین آگے بڑھے، قاسم کو گلے سے لگایا، قاسم کو سونگنا شروع کیا، اور سونگنے کے بعد جملہ کہا، رو کے کہنے لگے کہ بیٹا قاسم تیرے پاس سے تو بھیا حسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور وہاں پہ مقتل کے جملے ہوئے کہ چچا اور بھتیجے گلے ملے، اور گلے ملنے کے بعد اتنا روئے کہ غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ لیکن حسین نے نہ ہاں کہا نہ کہا، نہ ہاں کی نہ کی، ہے نا؟ جب غش سے افاقہ ہوا، ہے نا، قاسم اٹھا اور اٹھنے کے بعد خیمے میں گیا اور جا کے سوچنے لگا کہ اب چچا جان سے کس طریقے سے اجازت لی جائے۔ بس یہ آخری جملہ ہے، قاسم کے ذہن میں باپ کا جملہ آیا وصیت، ہے نا؟ کہ اماں نے یہ وصیت پہنچائی تھی کہ کبھی کوئی کٹھن مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھنا، تو کیا اس سے مشکل بھی کوئی وقت ہوگا؟ قاسم نے، بس یہ آخری جملہ ہے، قاسم نے اس تعویذ کو کھولا اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے حسن ابن علی کی طرف سے اس کے بیٹے قاسم ابن حسن کے نام۔ بیٹا قاسم، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ساری دنیا تیرے چچا کے خون کی پیاسی ہوگی، تو قاسم تو میرا لال ہے، حسین فاطمہ کا لال ہے، تو فاطمہ کے لال پر اپنی جان کو قربان کر دے گا۔ اجرکم اللہ۔ خط پڑھا، خوش ہوا، دوڑ کے آیا، خط کو حسین کے سامنے رکھا اور رو کے کہنے لگا کہ چچا جان اب تو اجازت دیں گے۔ چچا جان بس آخری جملہ، چچا جان اب تو اجازت دیں گے۔
حسین نے وہ تحریر پڑھی اور پڑھ کے جملہ کہا کہ بیٹا قاسم یہ تو میرے ایمان کی تحریر ہے. آخر جملہ اجازت ملی. 13 برس کا بچہ, چاند سے چہرے والا بچہ, حسن کی نشانی, 13 برس کا, اسے خود حسین نے گھوڑے پر سوار کرایا اور اب قاسم چلا مقتل کی طرف. فوج یزید کا ایک کمانڈر کہتا ہے کہ میں کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا کہ یہ بچہ فوجوں پہ حملہ کرتا جا رہا تھا اور رجت پڑتا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ پسرے سعد نے آواز دی کہ اکیلے جاؤ گے تو یہ نہیں مارا جائے گا. ارے یہ قاسم حسن کا بیٹا ہے, اسے گھیر کے مارو. قاسم فوجوں پہ گرا, تلواریں پڑی, گھوڑے سے زمین پہ آیا, آواز دی چچا جان مدد کو پہنچو. حسین چلے, عباس چلے, لیکن جب گھوڑے پلٹے ہیں تو گھوڑوں کی چاپوں سے قاسم کا لہجہ پامال ہوتا رہا اور ہر ٹھاپ پہ کہتا رہا, ہر ٹھاپ پہ آواز دی کہ چچا جان مدد کو آؤ, چچا جان مدد کو.
सहरा में बिखरी आंखों रुलाए कासिम की मेहंदी हाय उजड़ी मेहंदी हाय बिखरी मेहंदी हाय उजड़ी मेहंदी हाय बिखरी मेहंदी रेतों में बिखरी सहरा में बिखरी आंखों रुलाए कासिम की मेहंदी रेतों में बिखरी सहरा में बिखरी आंखों रुलाए कासिम की मेहंदी बेटों को जब पीछे न लगा कासिम की पहले मजलिस कराओ बेटों को जब पीछे न लगा कासिम की पहले मजलिस कराओ दुल्हा से कह दो खुशियों से पहले ना भूल जाए कासिम की मेहंदी रेतों में बिखरी सहरा में बिखरी माँ को रुलाए कासिम की मेहंदी रेतों में बिखरी सहरा में बिखरी माँ को रुलाए बेटों को जब पीछे न लगा कासिम की पहले मजलिस कराओ बेटों को जब पीछे न लगा कासिम की पहले मजलिस कराओ दुल्हा से कह दो खुशियों से पहले ना भूल जाए कासिम की मेहंदी रेतों में बिखरी सहरा में बिखरी माँ को रुलाए रेतों में बिखरी माँ को रुलाए हाय उजड़ी मेहंदी हाय बिखरी मेहंदी हाय